कोरोना वायरस वबा गुज़श्ता 100 साल में रूनुमा करवाए जाने वाले अहम तरीन वाक़यात में से है। ये जंग अज़ीम अव्वल, जंग अज़ीम दोम और 9/11 जैसे अहम तरीन वाक़यात में से है। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल AK TV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। हमारा ये मानना है कि जिस तरह गुज़श्ता अहम तरीन वाक़यात को रूनुमा करवाने के बाद अहम तरीन तब्दीलियाँ मुनक़द करवाई गईं, ऐसे ही कोरोना वायरस वबा एक अहम तरीन वाक़या है जिसे इंतहाई अहम सियासी, समाजी, मुआशरती, मुआशी, टेक्नोलॉजिकल और मजहबी तब्दीलियाँ लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये तब्दीलियाँ महज हमारा वहम नहीं है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये वो अहम तब्दीलियाँ हैं जिनके बारे में मनसूबा साज अपने आर्टिकल्स, कुतब, जराइद, रिपोर्ट्स, सिफारिशात, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप और इंटरव्यूज़ में लिखते, बोलते, बताते चले आ रहे हैं। इन तब्दीलियों में से एक अहम मनसूबा वन वर्ल्ड सोसाइटी और वन वर्ल्ड कल्चर का क़याम है, जो बाद अज़ा वन वर्ल्ड रिलीजन के क़याम पर इख्तिताम पजीर होगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बहाने इस मंसूबे को अवाम के जहनों में बिठाने के लिए काविशें ज़ोर शोर से जारी हैं। चनाचे चंद दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारा सेहत के ताउन से ग्लोबल सिटीज़न नामी तंजीम के साथ मिलकर एक म्यूज़िकल प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जो 18 अप्रैल को मुनक़िद हुआ, जिसमें दुनिया भर के मारूफ सिंगर्स ने शिरकत की, जिसका बज़ाहिर मकसद कोरोना वायरस से मुकाबला करने वाले डॉक्टर्स को खिराजे तहसीन पेश करना और फंडिंग जमा करना था। इस प्रोग्राम का नाम वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम रखा गया। यकीनन कुछ दोस्त बोलेंगे कि वन वर्ल्ड का नाम रख देने से क्या फ़र्क पड़ता है। जवाब ये है कि जो फ़र्क पड़ता है वो शायद अभी बहुत से लोगों के लिए विजिबल नहीं, लिहाजा इसकी इतनी अहमियत नहीं लग रही, मगर एक आलमी कल्चर और एक आलमी सोसाइटी के क़याम की राह हमवार करने के लिए यही सबलिमिनल मैसेजेस हैं जो हमारी जहन साजी करते चले जाते हैं, जो हमारी ब्रेन वाशिंग करते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग करते चले जाते हैं। यूँ हम एबनॉर्मल चीज़ों को भी नॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं और इन्हें टॉलरेट यानी बर्दाश्त करना शुरू कर देते हैं। यूँ वो हमारे कल्चर, हमारी तहजीब, सकाफ़त और हमारी लिविंग हमारे माशरे का हिस्सा बन जाती हैं और हम समझते हैं कि शायद हमारा माशरा शुरू ही से ऐसा था, या जो है यही होना चाहिए था। इसमें कोई गलत बात नहीं। मसलन पर्दा मज़हब से हटकर भी हमारे कल्चर, हमारे माशरे का अहम हिस्सा था, इससे कोई इनकार नहीं करता। तमाम मजहबी और गैर मजहबी तारीख़ लिटरेचर यही बताता है। हत्ता के माजी करीब में 80 की दहाई तक चीन जैसे मुशरक मुल्क के कल्चर में भी ख़वातीन का खुला लिबास, स्कार्फ, बाल ढकना, दुपट्टा लेना एक मुआशरती चलन था, मगर सरमायादारी मज़हब की आमद ने सब बदल दिया। आज वहाँ की तहजीब और सकाफ़त, माशरती कल्चर मुकम्मल बदल चुका है। आज चीन दुनिया में सेक्स वर्कर्स एक्सपोर्ट करने वाला सरे फहरिस्त मुल्क है। ये वो तब्दीलियाँ हैं जो हमारी आँखों के सामने रूनुमा हो रही हैं, मगर हम इन पर गौर नहीं करते। आज पर्दा एक गाली बना दिया गया है, एक दकियानूसी रवायत, एक जुल्म करार दिया गया है। यूरोप में पर्दा करने पे पाबंदियां लग रही हैं। 90 की दहाई तक पाकिस्तान में रेप केसेस ना होने के बराबर थे। फिर परवेज़ मुशर्रफ की एनलाइटन मॉडरेशन की पॉलिसी हमारी आंखों के सामने आई। मौलवियों ने तनकीद की तो कहा गया आपके वहम हैं, माशरे को कुछ नहीं होता, ऐसी पॉलिसियों से माशरे तब्दील नहीं होते। फिर हमारे सामने मीडिया इंडस्ट्री को ओपन किया गया और भारतीय और यूरोपीय कल्चर को बिला सेंसर पाकिस्तानियों को दिखाना और इनके जहनों में अंडेलना शुरू कर दिया गया। आज महज 20 साल बाद देख लें, क्या पाकिस्तानी मुआशरा वही है जो 1999 या 2000 तक था? क्या फहाशी बढ़ जाने से रेप केसेस की शरह नहीं बढ़ी? ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है, मगर हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे नाम नहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमों, मीडिया और लिबरल मौलवियों के ज़रिए समझा दिया गया है कि पर्दा तो बस नज़र और दिल का होता है,
انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ میرے کپڑے نہیں تمہاری نظر چھوٹی ہے، اس جیسے نعرے کالجوں، یونیورسٹیوں میں، سیمینارز اور واک میں عام کیے جا چکے ہیں۔ آج اسلام آباد شہر کی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم بڑی حد تک مغربی کلچر میں دھنس کر اس کی غلاظت کو اپنا چکے ہیں، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلسل پروگرامنگ کے ذریعے ہمیں اس کلچر کو ٹولریٹ کرنا سکھا دیا گیا ہے۔ لہٰذا آج بجائے فحش لباس کو برا کہنے ہم پردے پر چڑھ دوڑے ہیں، ہمیں پردے کے خلاف زوبیز بنا دیا گیا ہے۔ آج فحش لباس پہ بات کرنے والا مذہبی، جنونی، فنڈامنٹلسٹ، دقیانوسی سوچ کا مالک کہلاتا ہے۔ اسی مثال میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ کیسے ہماری مذہبی اور سماجی نظریات کو محض چند ہی سالوں میں نہ صرف بدل دیا گیا بلکہ ایسا برین واش کر دیا گیا کہ آج ہم اپنے ہی مذہب کی تعلیمات اور سماجی روایات پہ دشنام ترازی کر رہے ہیں۔ دوسری مثال اقوام متحدہ کی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اقوام متحدہ کا ادارہ بنیادی طور پر اس وجہ سے بنایا گیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ یہ جھانسا دے کر بنایا گیا کہ یہ ادارہ عالمی جنگوں سے دنیا کو بچائے گا، کیونکہ دنیا نے 2 عالمی جنگوں کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا لیا۔ مگر آج تقریباً 75 سال بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ ادارہ مخصوص گروہ کو بالادست کرنے، ممالک کی آزادی سلب کرنے، دنیا کو کنٹرول کرنے اور اپنا عالمی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ادارہ نہ صرف جنگوں کے تدارک میں ناکام رہا بلکہ بیشتر جنگوں کے انعقاد میں معاون ثابت ہوا۔ افغانستان پہ حملہ، عراق پہ حملہ، لیبیا پہ حملہ، صومالیہ پہ حملہ، سوڈان میں جنگ، شام پہ حملہ، یمن میں جنگ، اسرائیل کا شام پہ حملہ، اسرائیل کے فلسطین پہ حملے اور قبضے، یروشلم کا اسرائیلی دارالحکومت بنایا جانا، اسرائیل کا لبنان پہ حملہ، روس کا کیمیا پہ حملہ، امریکہ کے پاکستان پہ ڈرون حملے، برما میں مسلمانوں کا قتل عام، اقوام متحدہ کی ناکامی کی محض چند مثالیں ہیں۔ اپنے چند دوستوں سے گزارش ہوگی کہ اس نقطے پر اعتراض کرنے کے لیے یہ نہ فرمانا شروع کر دیں کہ مجھے انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ اور ڈکلیریشن آف وار اور نان اسٹیٹ آرم گروپ کا پتہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ راکم انٹرنیشنل ہیومینیٹرین لا پہ 3 عدد LLM تھیسز لکھ چکا ہے۔ آج پاکستان جیسا ملک اقوام متحدہ کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ ہم نہ جہاد کا سرکاری اعلان کر سکتے ہیں، نہ مجاہدین کی مالی معاونت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مظلوموں کو خوراک کی مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے فائنینشیل ٹرانزیکشن بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان نہ معاشی پالیسی خود بنا سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے ترقیاتی پروگرام ترتیب دے سکتا ہے۔ ہم ہی نہیں، ممالک کی اکثریت صحت عامہ کے پروگرام بھی عالمی ادارہ صحت کی منظوری، کنسلٹیشنز اور معاونت کے بنا نہیں بنا سکتی، اور یہ معاونت یا مشاورت نہیں ہوتی بلکہ ان کے احکامات ہوتے ہیں، ان کے منصوبے ہوتے ہیں جو ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں۔ پردے اور اقوام متحدہ کی محض 2 مثالیں دینے کا مقصد صرف یہ سمجھانا ہے کہ ہمیں ابتدا میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ اصل اور ہڈن مقصد نہیں ہوتا۔ آج ون ورلڈ ٹوگیدر ایٹ ہوم کے نام سے کرونا وائرس کی آڑ میں دوبارہ دنیا کی پروگرامنگ کی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے اداکاروں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم ایک کلچر، ایک تہذیب کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی برہنہ ہو کے گانا گاتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہر اداکار اپنا ہے، ہمارے کلچر کا نمائندہ ہے۔ ہماری برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ برنگنگ دا ورلڈ مور کلوزر جیسے فینسی ٹیگز استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ دنیا میں ایک کلچر، ایک تہذیب، ایک معاشرے کا قیام ممکن بنایا جا سکے اور لوگ اس کنسیپٹ کو ٹولریٹ کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک وقت ایسا آئے کہ ایک عالمی کلچر، ایک عالمی تہذیب اور معاشرے کے قیام کو دنیا کے تمام اہم مسائل کا حل اور آخری راستہ قرار دیا جائے۔ وہ وقت دور نہیں جب اس نظریے، اس منصوبے کے مخالفین بھی دقیانوسی خیالات کے مالک، مذہبی، جنونی، فنڈامنٹلسٹ اور معاشرے کے لیے خطرہ یعنی تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس قرار دیے جائیں گے۔
یاد رہے اس ایونٹ کا انعقاد گلوبل سٹیزن نامی ایک تنظیم نے کیا ہے۔ یہ جاننا اہم ہے کہ یہ تنظیم کون چلا رہا ہے، اس کی فنڈنگ کون کرتا ہے۔ یہ بات جان لی جائے تو سمجھ آ جائے گی کہ اس ایونٹ کا نام ون ورلڈ کیوں رکھا گیا۔ مختصر یہ تنظیم گلوبل سٹیزن امریکی شہر نیو یارک میں بیس کرتی ہے۔ اس کی اپنی ویب سائٹ کی معلومات کے مطابق اس کے ڈونرز ایک ریڈ سرکل ہے، جس میں تنظیم کے سب سے بڑے اور اہم ترین ڈونرز شامل ہیں۔ تفصیل میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام بڑی ڈونیشن کا سرا گولڈمین سک اور جے پی مورگن سے جا ملتا ہے، اور یہ دونوں الومیناٹی انر سرکل کا حصہ ہیں۔ اس کا موجودہ سی ای او بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا حصہ رہا ہے اور پولیو ویکسین کو پھیلانے کے لیے پروگرام کا حصہ رہا ہے۔ دنیا بھر میں گلوبل سٹیزن فیسٹیول جو فحاشی کے آئینہ دار ہوتے ہیں، یہی تنظیم منعقد کرواتی ہے۔ اس ایونٹ کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ یہ پروگرام دنیا بھر کے تمام بڑے میڈیا ہاؤسز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم بشمول ABC، ایپل، ایمیزون، علی بابا، BBC ون، NBC، یوٹیوب، یاہو، ٹویٹر، ٹیڈل اور فیس بک پر براہ راست دکھایا گیا۔ آج بل گیٹس، جے پی مارگن، گولڈمین سیکس اور عالمی ادارہ صحت کا کیا انٹرسٹ ہے ایک عالمی کلچر کے قیام میں؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔